السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. دور قرآن 21ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کے 21ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ اس پارے کے اندر جو اہم مضامین ہیں کو سمجھیں گے بھی، اس کی تفسیر اور تشریح کو بھی سمجھیں گے، اور پھر عصری تطبیق بھی اس کی کریں گے کہ آج کل کے زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور کیا لنک ہے۔ آج کا جو سیشن ہے یا جو پارہ ہے، اس پارے کے اندر 5 صورتیں ہم پڑھیں گے مجموعی طور پر۔ اس پارے کے اندر 5 صورتیں ہیں۔ سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ، یعنی ایک حصہ تو اس کا ہم پڑھ چکے، کل 20ویں پارے سے اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے یا بقیہ حصہ ہے وہ پارہ نمبر 21 کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطالعہ کریں گے۔ پھر سورۃ الروم ہے، پھر سورۃ لقمان ہے، پھر سورۃ سجدہ ہے، پھر سورۃ الاحزاب، یعنی احزاب کا ابتدائی حصہ، یعنی ایک طرح سے 5 صورتیں جو ہیں وہ اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اور تقریباً اس پارے کے اندر 181 آیات ہیں اور تقریباً کوئی 16-17 تک رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ تو یہ جو 5 صورتیں ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ ایک تو سورۃ عنکبوت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ، یعنی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عنکبوت کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ یہ مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں کمزوری دکھانے کے لیے اور باطل قوت کو کمزور اور خفیف دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور اس کے اندر باطلی یا طاغوتی نظام کی کمزوری کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ یعنی کمزور نظام کے جتنے بھی سہارے ہیں اس کی طرف اللہ نے توجہ دی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی پر بھی کوئی بھروسہ کرتے ہیں تو وہ دراصل ایک کمزور سہارا ہے جس کو آپ نے گلے لگایا ہے، اور ایک دن آپ کو ناکامی ہوگی۔ پھر سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب کی خبریں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس میں روم کی شکست اور فتح کی بات ہے، اور معاشی اصول کی یعنی سود اور انفاق کے طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرف توجہ دینی ہے اور سود سے بچنا ہے، اور آپ کو اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ کے نظام کو فعال رکھنا ہے۔ اور کائنات کے مختلف نشانیوں کی طرف میرے اور آپ کی توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ کائنات میں غور و فکر کریں گے تو ظاہر ہے آپ اپنے رب کو پا لیں گے۔ پھر سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کے اندر یہ ہے کہ لقمان کو اللہ رب العالمین نے حکمت دی تھی، حکمت، تو اس لیے اس کی کچھ حکیمانہ نصیحتیں ہیں کہ اپنے بچے کو اس نصیحت کی، اور وہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے بھی تھی اور پھر سوسائٹی کے حوالے سے بھی تھی۔ اس میں جو ہے وہ پیرنٹس کے کچھ حقوق بھی ہے، اور سماجی یعنی پورے معاشرے کے اندر آپ نے رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارنی ہے تو اس حوالے سے بھی تھی، تو ایک لحاظ سے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو سورۃ لقمان کو بھی انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم سمجھیں گے۔ اور آخری جو سورہ ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ اس کے اندر انسانیت کی تخلیق کیسے ہوئی اور کن مراحل سے انسان گزرا وہ بھی تفصیل سے ہے، اور پھر انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین اس کو دگنا دیتا ہے، اور قیامت کی اس بات کی بحث ہے۔ تو یہ آج کے ہماری اس نشست یعنی پارہ نمبر 20 کو ہم نے نا ایک نظر میں دیکھا۔ اور جو سورۃ الاحزاب ہیں آخر میں سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، اور احزاب کا کچھ ہی حصہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ سورۃ احزاب کے تقریباً کوئی 30 آیات جو ہیں وہ اس پارے کے اندر ہے، باقی جو ہے وہ پارہ نمبر 22 کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سورۃ العنکبوت ہے تو سورۃ العنکبوت کی تقریباً کوئی 25 آیات جو ہیں وہ اس پارے کے اندر ہے، باقی ہم کل کے پارے میں پڑھ چکے تھے۔ تو سورۃ الروم اس پارے کے اندر مکمل ہے، اور سورہ لقمان اس پارے کے اندر مکمل ہے، تو ان سب کا انشاءاللہ آج مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ پارہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو بہت ہی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تلاوت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرو. جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس کی تلاوت کرو. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ پڑھے. ریڈنگ، قرآن کریم کی ریڈنگ کی بات یعنی ایک تو اس اتل ما اوحی الیک من الکتاب وقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے نا کہ جو قرآن کریم اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت ایک عبادت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے واعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام و آداب اور اخلاق اور اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا جائے. دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی نا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. یاد رہیں کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ہے. جب قرآن کو آپ سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا آپ پڑھ رہے ہیں، تیسرا آپ چھو رہے ہیں. تو یہ تین طرح سے فائدے ہو گئے. تو یہ سب چیزیں عبادت ہیں، قرآن کو اٹھانا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، تو زیادہ عبادات یہ ہو جائیں گے. اور اس کی ترغیب کے بارے میں نا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت سے حصہ دو. تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت سے حصہ دو. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آنکھ کا عبادت میں کس طرح حصہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت نصیحت حاصل کرنا، یہ ہیں آنکھوں کی عبادت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے آیات اور معانی میں غور و فکر کرنے اور اس میں ذکر کے تمام واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں نا اللہ رب العالمین نے یہ کئی دفعہ حکم دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس طرح اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ ہے. تو اللہ کے رسول کو فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ امت کو عمومی طور پر یہ حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اب قرآن کریم کے ایک انسان پر تقریباً 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے کہ ہاں یہ ہدی للناس ہے، یہ شفاء للناس ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب میرے لیے نازل ہوئی، اور اس میں میرے لیے ہدایت ہے، اور اس میں میرا تذکرہ ہے، اور یہ میرے زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتی ہے. اور کسی مشکل مرحلے میں قرآن کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کو اپنا دستور اور اپنا منشور مانا جائے. یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے. تو ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھا جائے، ہاں اس کو پڑھا جائے. تو اس کو پڑھا جائے، اس کی ریڈنگ کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے. تو جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر میں اور آپ عجمی ہیں اور قرآن کریم عربی میں ہے. لینگویج کا فرق آ گیا، زبان کا فرق آ گیا. تو اب قرآن کریم کو پھر اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے. دیکھیں یہ عربی لینگویج ہیں، میں عجمی ہوں، میں اردو خان، فارسی خان اور پشتو خان طبقہ ہوں. تو یہ نہیں کروں گا کہ فارسی خان طبقہ فارسی میں قرآن پڑھنے لگے اور اردو خان طبقہ اردو میں قرآن کریم پڑھنے لگے، اور اسی طرح جو ہے وہ پشتو خان طبقہ جو ہے پشتو میں پڑھنے لگے. نو، قرآن کریم چونکہ عربی میں ہے تو پھر یہ سارے طبقات جتنے بھی عجمی ہیں ان کو عربی سیکھنے پڑے گی. اس لیے میں کہتا ہوں نا، ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی چیز یا سب سے ضروری چیز کیا ہے جی؟ تجوید سیکھنا، قرآن کریم کا لہجہ سیکھنا. تو یہ جو لہجہ ہے قرآن کریم کا اپنا ایک لہجہ ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، اسی کو ہم تجوید کہتے ہیں. اور یہ اتنا انسان پر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا لہجہ نہیں آتا نا، تو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو عربی میں ہے، تو وہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی نا، کیونکہ آپ اس لہجے میں نہیں پڑھتے. دیکھیں جس طرح کوئی بندہ اردو خان طبقہ جس کو انگلش نہ آتی وہ اردو میں انگلش پڑھ رہا ہو تو لوگ اس پر ہنستے ہیں نا کہ کیا بات کر رہا ہے. تو قرآن کریم کا تو سب سے زیادہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اس کو انسان اس طرح پڑھے جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور کتاب ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس قرآن کو عربی میں پڑھے. جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو عربی میں پڑھنا چاہیے. ہاں تو عربی میں پڑھنے کے لیے آپ کو تجوید سیکھنی پڑے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے. آج کل کے زمانے میں
یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ فرض عین ہے، اس کے بغیر قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تجوید کے بغیر آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ غلطیاں کرتے ہیں. آپ ہا کو ہا پڑھتے ہیں، عین کو آ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے انعمتا، یا اسی طرح جو ہے وہ قل کل، یہ سارے نا اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. کہ اگر آپ قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو کہو کہ اللہ ایک ہے. کہاں چلا گیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر تلاوت درست نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ تجوید سیکھے. تو تجوید کوئی مشکل چیز بھی نہیں، ہاں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا فلسفہ بھی نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جناب علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں، اور یہ اس کے لیے تو جو ہے وہ مخصوص لوگ ہیں وہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں بھائی، اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ایزی ہے، آسان ہے. لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور یہ ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گے. نو، اسٹرگل، کوشش، جدوجہد، وقت، یہ تو نکالنا پڑے گا. یہ تو کریں گے. ہر دنیا کے ہر قوم کام کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے، صلاحیت دی جاتی ہے. تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی یہ کام کیا جائے گا. تو یہ آسان ہے، یہ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو تجوید یعنی درست قرآن کریم کو پڑھنا، یہ اس کا حق. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اسی آیت کے اندر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نماز قائم کرو. یا یہ فرمایا گیا کہ نماز قائم کرتے رہے. کیوں جی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو شرعی طور پر ممنوع ہیں تو اس سے نماز آپ کو منع کر دیتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی نماز ایک طرح سے کیا ہو گیا کہ بے حیائی سے اور غیر شرعی امور سے اور غیر شرعی ممنوعات سے انسان کو روکتی ہے. یعنی آیت میں یہ بیان ہوا نا کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے. لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جس میں تلا تھا. تو اسی والے سے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور بہت زیادہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہت بہتر ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ عن قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، نماز اس کو اس سے روک دے گی. تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، بری عادات جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے. مثلا نماز کے جو ارکان و شرائط ہیں ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا اور صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے. نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی، اور نماز کی ادائیگی غفلت سے کرتے ہیں، لاپرواہی سے کرتے ہیں. تو یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نماز نہیں ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے اصل میں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے گا، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے، اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے. تو لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے اس طرح نماز ادا کرے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور جس طرح نماز ادا کرنے کا حق ہے. دیکھیں بنیادی چیز اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز ایک طریقہ ہے، نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک اہم پلر ہے دین اسلام کا. تو اس کا پورا طریقہ من وعن فالو کیا جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح نماز پڑھو. تو اب اس کو اپنے انداز میں نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے تو تب جا کے یہ نماز ہمیں بے حیائی برائی سے روکے گی. یعنی یہ کردار سازی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نماز.
ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، اور ہم جب ان سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے نہیں اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ ایسی صورتحال ان کے اوپر طاری ہوتی تھی نماز کے وقت۔ اور اسی طرح جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپ کپاہٹ طاری ہوتی تھی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العالمین نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ یعنی نماز ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی، اس لیے ان پر کپ کپاہٹ طاری ہوتی تھی۔ اور علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے نا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ اسی طرح حضرت حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا نا، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نماز کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، تو قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اتنے خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز کو ہمارے حق میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی یا بچنے کا ذریعہ بنائے۔ یاد رکھے گا اس آیت کے اندر دو چیزیں ذکر ہوئی نا، ایک اتل ما اوحی الیک من الکتاب تلاوتی کلام پاک، اور ایک اقیم الصلاۃ نماز کی بات۔ تو یعنی آیات میں تلاوت و نماز دونوں عبادات ہیں، دونوں عبادتوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کے فوائد و برکات بے شمار ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں تو ہوتی ہے، اور بندہ خود اپنے دل میں ایک عجیب لذت جو ہے محسوس کرتا ہے۔ یعنی تلاوت قرآن پاک کی کئی حکمتیں ہیں نا، اس میں لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے، اور آداب زندگی بھی ہے، تو یہ اولین و آخرین علوم کا جامعہ بھی ہے، تو اس کے اثرات تو ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ یہ دونوں کام تو کرنے چاہیے۔ آخری چیز اس آیت کے اندر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کی یاد سب سے افضل ہے، یا سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ مثلا نماز اصل میں یاد الہی ہے، یہی حال باقی تمام عبادات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا یہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر بری چیز جس سے تمہارا بچنا یا جس سے تم بچتے ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اب اللہ کے خوف کی وجہ سے اس چیز سے بچتے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کی بھی کئی فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ بلند درجے والا ہے، جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو اور تم انہیں قتل کرو اور تمہیں شہید مارے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کیا اللہ کے رسول کو کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا
ذکر کرنا یہ بہت ہی افضل ہے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. پھر اسی طرح دوسری حدیث ہے نا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کون سا بندہ ہوگا جس کا سب سے زیادہ بڑا درجہ ہوگا، بلند درجہ ہو. تو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے ہیں ان کا درجہ اونچا ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کر دے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے زیادہ افضل ہے. تو ایک طرح سے جہاد سے افضل کہا گیا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کو اپنی عادت بنانی چاہیے. تو اس آیت کے اندر ہمیں ایک آخری چیز ہے کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذکر اور نیک اعمال کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تمہیں ان اعمال پر بہتری نظر دے گا. یعنی ظاہری اور باطن تمام احوال میں اللہ رب العالمین تمہیں جانتا ہے. تو یہاں اس آیت کے اندر علم الہی کے متعلق ایک مفہوم ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جانتا ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچے اور اپنے ظاہری اور باطنی تمام احوال میں نیک اور اچھے اعمال کرنے میں مصروف رہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے. تو جسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عمل جانتا ہے تو وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی طاعات یعنی عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے. یہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ ہر جگہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ ہر جگہ صحیح طرح مسلم بن کے رہو. تو اس آیت کے اندر تقریباً 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. تو 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، کہتے ہیں تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو. قرآن پڑھنا یہ قرآن کا ایک حق ہے. پڑھ کر اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو. پڑھنا کیسے ہے؟ عربی میں پڑھنا ہے، پشتوں میں نہیں پڑھنا، اردو میں بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، تو یہ لعنت ہے. اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالے، تجوید سیکھے. اور دوسری بات کیا کی گئی؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز دین اسلام کا ایک فرض اہم رکن ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، اس میں نماز موجود ہے. تو نماز کو قائم کرو. کیوں نماز کو قائم کرو جی؟ یہ نماز کردار سازی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ آپ کو برائیوں سے اور فحاشی سے اور عریانی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو موجودہ دور کے اندر ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی. تو ہماری نماز ہمیں اس لیے نہیں روکتی کہ ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے. ہماری نماز نماز نہیں ہے. ہماری نماز کے اندر روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہے. ہمیں اذکاری نماز کا مطلب ہی پتہ نہیں. میں کہاں سے شروع کرتا ہوں، کہاں پہ ختم کرتا ہوں، درمیانے میں کیا بولتا ہوں، رب سے کیا بات ہوتی ہے، ڈونٹ نو. پتہ نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ نماز ہی نہیں ہے. تبھی تو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. معاشرہ اسی طرح. اب دیکھیے نا، مسجدیں ویران نہیں ہیں. ہماری مسجدوں میں نا ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر جب معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ دغا بازی ادھر ہیں، دھوکہ بازی ادھر ہیں، جھوٹ لوٹ کسوٹ افراتفری انتشار کرپشن بدمنی، یہ سارے گناہ آ کے ادھر جمع ہیں. اور یہ سارے بڑے بڑے داڑھی رکھ کے بڑے بڑے حاجی بھی ہیں. اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یار یہ جو معاشرہ، اس معاشرے کے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ کے سامنے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اسی معاشرے کے کسی شاپ میں چلے جائے تو آپ کو 2 نمبر چیز بھیجیں گے، آپ کو ملاوٹ کر کے دیں گے، آپ کو جو ہے وہ وزن کم کر کے دیں گے. وہی جو ابھی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ شاپ پہ بیٹھ گیا تو ابھی وہ یہ کام کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا نا. وہ اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ نماز اس کو ان بے حیائیوں سے منع کرتی. یہ کردار سازی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابھی میں نے جا کے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، میں اپنے رب سے بات کروں گا، رب سے ملاقات کروں گا، تو کیسے میں یہ حرام کر رہا ہوں، کیسے یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، کیسے یہ میں دگلا پالیسی اپنا رہا ہوں، کیسے یہ میں ملاوٹ کر رہا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. کیونکہ مجھے احتساب کا اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے اور رب سے ملاقات کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو جانا ہے. ہاں؟ ابھی تو یعنی دن میں 5 ٹائم آپ کو اپنے سامنے کھڑے کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ میں آقا ہوں، آپ غلام. تو لہٰذا 5 ٹائم حاضری لگاؤ.
یہ حاضری آپ میرے حساب سے لگائیں گے، اپنے حساب سے نہیں لگائیں گے، میں نے جس ٹائم کا ہے اس ٹائم حاضری لگائیں گے، اور جیسے کہا ہے اس طرح حاضری لگائیں گے۔ تو یہ تو 5 ٹائم جا کے اپنے رب کے سامنے حاضری لگاتے کہ اے اللہ ٹھیک ہے، میں آپ سے حاضر ہو کے میں باقی دوسری ملاقات تک آپ کے تابعدار رہوں گا، دوسری ملاقات تک آپ کے باتوں کو سر فہرست رکھوں گا۔ پھر دوسری ملاقات میں بندہ آ کے پھر کہتا ہے کہ تیسری ملاقات تک آپ کے احکامات پر چلوں گا، میں باغی نہیں ہوں، میں سرکش نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اس کے لیے ہم حاضری لگاتے ہیں، تو وہ حاضری کا پتہ نہیں کہ ہم کیا لگاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز اگر نماز بن جائے، نماز کو سمجھا جائے، تو پھر نماز کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اور نماز جو ہے وہ روح کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ، اور نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی نئے لوگ ہمیں سن پا رہے ہیں اور یا نئے لوگ فزیکل موجود ہیں، تو چونکہ کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر نماز کورس بھی ہوتا ہے، اور وہ 14-15 دن کا کورس ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو نماز کی سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ کی نماز کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی نماز بالکل بدل جاتی ہے۔ تو جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کورس نہیں کیا، تو وہ ضرور ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں، تو جب کورس شروع ہوگا تو آپ سے انشاءاللہ ضرور رابطہ کیا جائے گا۔ تو دو باتیں کہ نماز کا ذکر، اور تیسری اس میں یہ بات ہوئی کہ آپ کیا کریں جی، ذکر اللہ اکبر، آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ آپ نیک اعمال کریں، اللہ رب العالمین آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، لہٰذا دونوں ظاہر اور باطن دونوں میں اچھا بننے کی کوشش کریں۔ یہ اس پارے کا آغاز ہے۔ اس سے اب اصلی تطبیق کیا ہے، دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور اسی سے آپ کو سکون ملے گا، اور آج کے دور کے اندر یہ پرفتن دور ہے، اس میں ڈپریشن اور اخلاقی اور بہرارگی کا سب سے بڑا علاج قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے نا، نماز کے اندر کیا ہے، نماز کے اندر بھی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ آپ کو ڈپریشن سے نکال دے گی، انزائٹی سے نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ تو نماز اور قرآن یہ تو بہترین کردار سازی کے ذرائع ہیں، اور ایک طرح سے کردار سازی کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ آگے جی مکالمے کا ایک اصول بھی بیان کیا گیا کہ آپ اہل کتاب سے جب بات کریں گے تو کیسے بات کریں، آپ کو پھر بات کرنے کا سلیقہ بھی ہو، اور آپ کو دیکھیں دین اسلام جو ہے آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھاتا ہے۔ اب آپ نے اہل کتاب کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، یہ آپ کو قرآن کریم سکھاتا ہے، ولا تجادل۔ ایک منٹ یہاں، جی تو یہاں اہل کتاب سے اصل میں مجادلہ کرنے کا ذکر ہے۔ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون۔ یعنی آسان انداز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوبصورت اصول سکھا رہا ہے کہ جب ہم یہودیوں، عیسائیوں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں سے دین کی بات کریں گے تو ہمارا انداز نرم ہو، مہذب ہو، اور حکمت والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گفتگو کا انداز کیسا ہو، یعنی بحث کرو لیکن بہترین طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں گفتگو کرو، یعنی سخت لہجہ نہ ہو، جھگڑے والا نہ ہو، بات دلیل اور حکمت سے ہو، سامنے والے کی عزت کا خیال رکھا جائے، اگر وہ غصہ کرے تب بھی ہم صبر اور نرمی اختیار کریں۔ یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر الا الذین ظلموا، اور وہ لوگ جو ظلم کرے، یعنی جو ضدی ہیں، ضد کرے، حق کو جان کر بھی انکار کرے، یا دین کے خلاف زیادتی کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، وہاں سختی کی گنجائش ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مشترکہ بنیاد پر بات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے بات کیسے کی جائے، یعنی ہم ان کو کہیں کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر، اور تمہاری اصل کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد۔ یعنی بات کو لڑائی کی طرف نہیں بلکہ مشترکہ یعنی کامن گراؤنڈ کی طرف لے کے آنا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کامن گراؤنڈ کیا ہے، کامن بات کیا ہے، لہٰذا اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے۔
اور آیت کے اندر آخر میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں، یعنی ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دین پر بحث ہر کسی کا کام نہیں، یہ اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جو دلائل جانتے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ ہر بندہ جو ہے اس فیلڈ کا نہیں ہوتا، تو عام لوگوں کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ان سے بحث کرتے کرتے خود جو ہے وہ شک میں نہ پڑ جائے۔ تو اسی لیے غیر ضروری بحث سے بچنا بھی دین کی ایک حفاظت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی دعوت ہمیشہ نرمی، حکمت اور اچھے اخلاق سے دے۔ جہاں لوگ ضد کرے وہاں حکمت کے ساتھ سختی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، غیر ضروری بحث سے بچے، اور غیر ضروری بحث سے اس لیے بچے کہ آپ کے پاس اگر علم نہ ہو تو آپ ہی گمراہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی مجھے اور آپ کو یہی پیغام ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آئیں اور دلیل سے بات کریں، تہذیبی مکالمہ کریں، یہ وقت کی بہت ضرورت بھی ہے۔ آگے ہیں سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، یہیں پہ سورۃ العنکبوت کا اختتام ہو جاتا ہے اور نئی سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ الف لام را غلبت الروم، الف لام را غلبت الروم۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ ایسا ہوا کہ جب رومی مغلوب ہوئے، الف لام ریم الف لام را غلبت الروم، یعنی روم، ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی۔ اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے تو اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی کیا تھے جی، یہ اہل کتاب تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں، روم کو شکست ہوئی۔ تو مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں پر یہ خبر بہت گراں گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے بڑے خوش ہوئے، مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، اور عیسائی بھی اہل کتاب ہے، اور ہم بھی امی ہیں، اور فارس والے بھی امی ہیں، یعنی ہمارے بھائی فارس والے اور تمہارے بھائی یعنی رومیوں پر غالب آ گئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ رومیوں پر ہمارے بھائی غالب آ گئے، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی نا، مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین اور آپ کی جب جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے اندر جا کے یہ اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی غلبے کی خبر دی ہے، خدا کی قسم رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ تو اس دوران ابی بن خلف کافر یہ سن کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ، میرے اور آپ کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی، اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو یہ شرط لگی، اور اس وقت جو ہے وہ جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو 7 سال بعد یہ خبر پہنچی اور یہ سچائی ظاہر ہوئی کہ صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے، رومیوں کو اللہ نے فتح دے دی، یعنی رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرح سے جیت گئے، تو انہوں نے شرط کے جتنے بھی اونٹ تھے وہ وصول کر لیے، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دو، تو وہ 100 اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیے۔ تو یعنی یہاں پر ایک غیب کی خبر دی گئی نا کہ روم کو اللہ رب العالمین فتح دے گا، تو رومی سلطنت کو 7 سال بعد اللہ نے پھر فتح دی۔ تو اس سے اس غیب کی خبر سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنے غیب میں سے علم دے رہا ہے، اس کو پیغام دے رہا ہے، خبریں بھیج رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود عالم الغیب نہیں ہے، خود عالم غیب نہیں ہے، اللہ اس کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، کیونکہ اس کا ٹیچر کون ہے؟ رب ہے، مربی رب ہے، تو وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے اور سمجھا بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے، اور اس طرح کے پیشن گوئیاں بھی کرتا ہے۔ دوسرا اس میں پیغام یہ کہ یہ قرآن اس نے خود نہیں لکھا، یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے کہ اس کے اندر ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہاں پہ اصل میں یہ پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیشن گوئی دی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ تو پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے فیصلے صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فارس یا روم یہ اس وقت کے سپر پاور تھے، تو اس سپر پاور کی طاقت کو مارنا اور سپر پاور کو ختم کرنا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو سپر پاور کا عروج و زوال بھی ایک طرح سے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں یہ پیغام ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہو، اپنی اصلاح کرے اور اللہ پر یقین رکھے۔ موجودہ دور کے اندر مجھے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آج کا سپر پاور امریکہ، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، جو اپنی منمانیاں کرتا ہے اور جو اس انٹرنیشنل قوانین کی کوئی پاسداری نہیں کرتا، جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو امن کا دعوے دار بنا ہے اور سب سے بڑا غدار اور سب سے بڑا قاتل ہے، بچوں کا قاتل، بوڑھوں کا قاتل، جوانوں کا قاتل اور عورتوں کا قاتل۔ اور اس قاتل انسان کے ہاتھ میں آج پاور ہیں، طاقت ہیں، اور اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے۔ تو اس کا عروج و زوال آج عروج پہ ہے، تو اس کا زوال بھی آئے گا اور اللہ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اب ایران پر ان کا حملہ، کل سے یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے اور ایران پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو اسرائیل کو آگے کر کے، اور انہوں نے رجیم چینج ہی کرنی ہے۔ انہوں نے یہ جو اللہ کے بندے ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ نہیں مانتے آپ کو، آپ باطل ہے، آپ ظالم ہیں، اللہ کے نظام کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کم کھائیں گے، مہنگی چیزیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو آج کے 56 اسلامی ممالک میں جو ایک ملک ڈٹ کے کھڑا ہے نا، ایران، اور اس کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، جانیں دے رہا ہے، اپنی جان کی نذرانے پیش کر رہا ہے، نو پرابلم، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو کھو دیا پچھلے جنگ میں بھی، ابھی بھی کھو رہا ہے، لیکن نو کمپرومائز، غلامی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرف پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین ایران کے ہاتھوں ان کو مار رہا ہے، اور ایک طرح سے ان کا جو رعب ہے نا دنیا پہ کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تو وہ بے نقاب بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو آپ دیکھ نہیں رہے، وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ پچھلے جنگ میں 10 دن وہ ٹک نہیں سکا، جنگ روکنی پڑی۔ ایران جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھاک لڑتا رہا، ٹھیک ہے، جان کے نذرانے پیش کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈٹا ہے نا۔ اور ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی بھی یہ تھک جائیں گے یہ دونوں۔ ابھی بھی خبر تو یہ ہے کہ ایران نے جو ہے خلیجی ممالک میں ہر جگہ جہاں جہاں امریکہ کا اڈا ہے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک اٹیک کیا ہے، اور خبر تو یہ ہے کہ 200 سے زائد امریکوں کو جہنم میں واصل کیا ہے۔ یہ چھوٹی خبر ہے، سپر پاور کو آپ ہر جگہ مارو اور ان کے اتنے بندوں کو مارو، ان کے ایک بندے کے مارنے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں جتنا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو پہلے دن سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ یقین رکھو، ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پہ یقین نہ رکھو، میں عروج اور زوال کی داستان بدلنے والا ہوں۔ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم نے خوف کا ایک لبادہ اوڑھا ہے اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روموں کو اللہ نے غلبہ دیا، تو یہ کلام اللہ کا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگلی آیات کے اندر کائنات اور سماج میں اللہ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے جوڑوں میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جن سے جوڑے بنائے ہیں، اور ان سے آپ آرام حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، اور تمہاری آپس میں محبت رکھتی ہے۔ مودۃ بینکم، بے شک ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں فکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے عورتیں بنائی ہیں، جو شریعت نکاح کے بعد تمہاری بیویاں بنتی ہیں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اگر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف مرد ہی پیدا فرماتا، اور عورتوں کو ان کے علاوہ کسی دوسرے جنس سے یعنی جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا، تو پھر مردوں کو جو ہے وہ عورتوں سے سکون تو حاصل نہ ہوتا، بلکہ نفرت پیدا ہوتی، کیونکہ وہ مختلف جنس ہیں، اور مختلف جنس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو میلان نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے سے سکون بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے انسانوں پر نا یہ کمال رحمت کیا کہ مردوں کے لیے ان کی جن سے عورتیں بنائیں، اور بنانے کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت بھی رکھی کہ کیا ہو جی، پہلی کسی معرفت اور کسی قرابت کے بغیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی بانٹے۔ تو بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر وہ ان میں غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس نے دنیا کے اس پورے نظام کو اس احسن انداز سے قائم رکھا ہے تو صرف وہی عبادت کے مستحق ہیں اور وہی کامل قدرت والا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے، اور اس نظام کی عمارت چونکہ مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے اور کھڑی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اسلامی معاشرے میں اس بنیاد کو مضبوط تر بنانے کے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اور مرد ازدواجی رشتے میں جو ہے وہ ذہنی اور قلبی سکون اور باہمی ذمہ داریوں کی تقسیم کو اصل میں بنیاد بنایا۔ اگر مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں سکون چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ باہمی ذمہ داریوں کی تقسیم کو بنیاد بنایا جائے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے آ، آ، قائم قائم کی جائے، تو اس سے ذہنی سکون تو حاصل ہوگا، یہ ایک ہے، لیکن جب شوہر کو اپنی بیوی سے ذہنی سکون ملے گا نا تو ان کی باہمی زندگی پرسکون ہوگی، اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہوں گے تو ان سے بننے والا جو بڑا خاندان ہے وہ بھی خوشیوں بھرا ہوگا، اور جب ہر خاندان اس دولت سے مالا مال ہوگا تو معاشرہ خود ہی امن سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ دیکھیے یہاں ہر صاحب عقل آدمی اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ معاشرے میں جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے وہاں سکون اور چین نظر آتا ہے، اور جہاں عمل نہیں ہوتا تو وہاں بے چینی بھی ہے، بے اطمینانی بھی ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے مقابلے میں جب میں اور آپ مغربی معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں نا تو اس میں مغربی معاشرے کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذہنی سکون کے دولت سے محروم نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیوی علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے جس کے بنا پر وہ بے سکون ہے، یا ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ معاشی پریشانیوں کا شکار ہو کر ذہنی سکون سے محروم ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر ترقی اور دولت، آسائشوں اور سہولت کے بہتات ہونے کے باوجود مغربی معاشرے میں بسنے والے کے ذہنی سکون سے محروم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف جنسی تسکین اور شہوت کی آسودگی کو بنیاد بنایا ہے، جس کے لیے انہوں نے عورت کو بیراوری کی، اور اس کو اتنی آزادی دے دی کہ وہ بیچاری جو ہے وہ ابھی اپنی حیثیت ہی کھو گئی، اور مرد کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کر لے۔ تو جب مغربی معاشرے میں ذہنی سکون کے بجائے جنسی تسکین کو بنیاد بنایا گیا اور عورت کی حیثیت میں جنسی تسکین کا اعلیٰ یا اعلیٰ کار رکھی گئی، یا ایک اعلیٰ کی حیثیت اس کی رکھی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس معاشرے میں عورتوں، کنواری لڑکیوں اور بچیوں یا بچوں کا ناجائز مائیں بننا یہ عام ہو گیا۔ تو حرام یا حرامی بچوں کی پیدائش اور انہیں قتل کر دیے جانے کے واردات میں جو خطرناک حد تک اضافہ ہوا، طلاقوں کی شرح بہت بڑھ گئی، خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا، نفسیاتی اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور آج تو یہ حال ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کے ہسپتال سب سے زیادہ وہاں ہیں۔ ذہنی مریضوں اور دماغی سکون کی دوائیاں کھانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ وہی ہے، اگر پاگل خانوں کی تعداد بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ مغربی معاشرے کی اندھی تقلید کر کے اپنا ذہنی سکون اور خاندانی نظام تباہی کے دانے پر لانے کے بجائے ان حالات سے عبرت حاصل کریں اور اسلامی معاشرے کے اصول اور قوانین پر عمل پیرا ہو کر ذہنی سکون حاصل کرنے اور خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یعنی اس آیت کے اندر بنیادی طور پر تو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ مرد اور عورت، یعنی عورت کو شوہر کے سکون اور آرام کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ سکون ہے صرف جنسی تسکین نہیں ہے، ہم بھی اس کو اگر یہ سمجھتے ہیں جنسی تسکین صرف سکون نہیں ہے، اصل میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ اب اس سکون کا مطلب صرف جنسی نہیں ہے، اور جنسی جنہوں نے لیا ہے تو ان کی حالت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسلام تو یہ بات کر رہا ہے ذہنی سکون جنسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ذہنی سکون
اگر بیوی اپنے شوہر کو جنسی تسکین تو کرتی ہیں اور سکون دیتی ہیں، تو وہ ذہنی سکون، جنسی تسکین کتنا ایک ٹائم ہوتا ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ وہ ذہنی سکون نہیں دیتی، تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتے، اور نہ یہ مرد چل سکتے، اور نہ یہ رشتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو 20 30 40 50 منٹ کے لیے جو جنسی تسکین مل جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے پورا رشتہ بچتا نہیں ہے جب تک ذہنی سکون نہ ہو. تو اگر خاوند جیسے گھر میں آتا ہے اور آپ کی چڑچڑاپن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اور وہ، اور اس کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، اور آپ ہیں، اور پھر اگر آپ اس کو اس میں 40 50 1 گھنٹہ سکون بھی دیتے ہیں، تو ایسی زندگی نہیں چلتی. تو بنیادی طور پر یہاں جو سکون کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہر طرح کا سکون ہے. اس میں جنسی سکون بھی ہے، اس میں ذہنی سکون بھی ہے، اس میں فکری سکون بھی ہے، اس میں ماحولیاتی سکون بھی ہے. تو مرد اور عورت کو آپس میں سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو عورت کو اپنے مرد کے تمام بنیادی لوازمات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اس کے ذہنی طور پر اس کے سکون کا خیال رکھنا چاہیے. جب وہ پریشر میں ہے، جب وہ پریشان ہے، اس کے اوپر برڈن ہے، تو عورت کو ساتھ دینا چاہیے. سیم یہی چیز مرد کے لیے ہے کہ مرد قوام تو ہے، مرد گھر کا نگران ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو ٹارچر کرے، عورت کے سکون کو تباہ کرے، برباد کرے. آپ اگر عورت کو سکون نہیں دیں گے نا، تو وہ گھر نہیں بس سکتا. اصل میں یہ جو مائنڈ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو سافٹ ویئر آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے نا، اس کے اندر یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر سکون ہوگا تو گھر چل سکتا ہے. ورنہ اندر کے دماغ میں اگر کوئی چیز بھری ہوئی ہے نا، تو وہ گھر نہیں چلتا. اسی لیے سکون کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے، ہم نے سکون بنایا، آپ ایک دوسرے کے لیے سکون بنو، اور پھر آپس میں محبت اور مودت کا اللہ نے ذکر کیا. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے. خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ زیادہ گفتگو بھی کرنی چاہیے، اور اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے خاندان کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش کی بات ہو گئی، اور پھر یہ بات بھی ہو گئی کہ تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کو ہم نے مختلف رکھا ہے. یہ ڈائیورسٹی کیوں رکھی ہے جناب؟ یہ پہچان کے لیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب انسانوں کو ذرا دیکھیں نا آپ، اس دنیا میں آنے والے 7 سے 8 ارب لوگ، اس میں سے ایک انسان دوسرے انسان کے 100% ایک جیسا نہیں ہے. یہ کون ہے جو اس طرح پیدا کر رہا ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہو رہا ہے؟ رنگوں کا بھی اختلاف ہے، شکل کا بھی، مزاج کا بھی، طبیعتوں کا بھی، مائنڈ کا بھی. یہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ اپنی نشانیاں ذکر فرما رہا ہے. تو یہ جو رنگ و نسل کا فرق ہے، یہ تو تعصبات کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے، شناخت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ہی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا فنگر پرنٹ ملتا ہے؟ ایک بھی نہیں. 8 ارب لوگ اگر دنیا میں موجود ہیں، تو ہر ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے. کون ایسے پیدا فرما رہا ہے؟ رب ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے. تو خالق کائنات ہے جو اس پر قادر ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے اس رب کو پہچانیں. اس کے بعد پھلوں اور پودوں کا بھی ذکر ہے. یعنی ان تمام باتوں سے یہی بات آشکارا ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں. مجموعی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنی ارد گرد کی کائنات پر اور اپنی ذات پر بھی غور کرے. اور ہر طرف اللہ کی نشانیاں موجود ہیں جو اس کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتی ہیں. اور جو شخص ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اور جو غفلت اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت سے پھر بہت دور بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. تو بطور نصیحت ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو محبت اور رحمت کا مرکز بنائیں، کائنات کی نشانیوں میں غور کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے اصول کے مطابق ڈال لیں. اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگلی سورت، سورت اللقمان. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک معاشی اصول یہ ہے کہ جو مال سود و مقابلہ زکوٰۃ، یہ کیا بات ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے سود کو ختم کیا اور زکوٰۃ کو عام کیا، اور زکوٰۃ کا اللہ حکم دے رہا ہے اور سود کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ فرمانے کہ جو مال تم سود پر دیتے ہو نا، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، وہی مال جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، برکت والا بن جاتا ہے. تو ظاہری طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ سود کو دیکھے جی وہ پیسہ زیادہ مل رہا ہے، اور زکوٰۃ کو دیکھے جی آپ کا پیسہ گھٹ رہا ہے. ہاں، 2.5% آپ کو اس سے نکالنا ہے.
ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حقیقی طور پر مال کیا ہے؟ مال نے تو سب نے ختم ہونا ہے، تو ہاتھ کا میل ہے جناب، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ سود کی جگہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ جو آپ کا اخروی اکاؤنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے آپ کو وہ دگنا چگنا کر کے مل جاتا ہے، تو آپ کے لیے وہ زیادہ زیادتی ہے۔ اور سود تو اس دنیا میں آپ کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اور سود والے پیسے میں نہ برکت ہے، نہ قناعت ہے، نہ اضافہ ہے ایک طرح سے۔ تو جتنے سودی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں گزارا نہیں چل رہا، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوں گے اور پھر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں چل رہا، کیونکہ برکت نہیں ہوتی۔ 20 طریقوں سے اللہ ان سے نکال رہا ہوتا ہے، کبھی بیماری اور کبھی آزمائش اور کبھی کیا کیا کیا، اس وجہ سے وہ پیسے سارے ان سے نکل جاتے ہیں، تو ذہنی طور پر یکسوئی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے سود میں ہوتا کیا ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں موجود رہتی ہے، جبکہ زکوٰۃ میں کیا ہے کہ سرکولیشن ہوتی ہے، منی کی سرکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ امیر سے غریب میں چلا جائے اور وہیں سے پھر دوبارہ آ جائے، یعنی ایک سرکل چلتا رہے، یہ پیسہ معاشرے کے اندر صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو کہ غریب غریب تر ہوتا رہے اور امیر امیر تر ہوتا رہے، یہ حکم نہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے اور سود کے خاتمے کا ذکر ہے۔ اور یہ دراصل آپ کی اکانومی کو بہتر بنانے کا ایک اصول ہے، یعنی معاشی اصول ہے، اس پر جو بھی ریاستیں چلیں گی تو پھر وہ ریاست ترقی کرے گی۔ آپ دیکھتے ہیں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں موجود تھا۔ وجہ کیا تھی کہ زکوٰۃ ایک ایسا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ جو معاشرے کو غربت سے نکال دیتا ہے اور اکانومی کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں تاریخ کے اندر موجود ہے نا کہ جو جو سسٹم زکوٰۃ پر چلتے تھے تو وہ ترقی یافتہ تھے، وہاں غربت کا خاتمہ ہوا اور لوگ آگے بڑھے۔ جو سود پہ چلتے ہیں تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکام ترین ہے، کیونکہ وہاں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سود کا مطلب کیا ہے؟ غریب سے ہی خون نچوڑ رہے ہیں، اور غریب کا جو ہے وہ خون پیا جا رہا ہے اس میں۔ اور کیا ہے؟ یعنی سود لیتے کس سے ہیں؟ غریب سے ہی لیتے ہیں نا، کہ امیر اور سرمایہ دار لوگ غریب سے سود لیتے ہیں، تو غریب کو کھاتے ہیں، غریب کا خون چوستے ہیں، غریب کا حق مارتے ہیں۔ جبکہ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں ہے کہ جو امیر غریب سرمایہ دار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان غریبوں پہ انویسٹ کرو، ان کو دو، یہ ان کا حق ہے۔ تو سود اور زکوٰۃ تو الٹ نظام ہے، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ سود ختم ہے، سود حرام ہے، سود کو چھوڑو، زکوٰۃ کی طرف آؤ، زکوٰۃ سے معاشرہ بہتر ہوگا۔ پھر سورۃ لقمان ہے، سورۃ لقمان کا جو سورۃ لقمان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ حکمتیں سمجھا رہا ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس نصیحت کو بھی ذرا سمجھنا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں بنیادی پیغام یہ ہے نا کہ کون کون سی نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اس آیت کا آسان مفہوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ہمیں اس پورے واقعے کے اندر، اس سورۃ لقمان کے اندر ایک سبق آموز واقعہ یاد دلاتا ہے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو انہوں نے نہایت محبت سے کہا، یا اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں غور کیجئے، انہوں نے سب سے پہلے ایک نصیحت کیا کی ہے، نہ تجارت کے بارے میں نصیحت کی، نہ دنیا کے بارے میں، نہ دنیا کے کاروبار کے بارے میں، نہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں، بلکہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی بات کی، یعنی توحید کی بات کی۔ سب سے پہلے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، عقیدہ۔ تو عقیدہ بنیادی امپورٹنٹ چیز ہے، اساس ہے دین اسلام کے لیے۔ ان العقائد ان العقائد ان العقائد کلها اصول للاسلام۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شعر مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ ان العقائد كلها اصول الاسلام، تمام کے تمام عقائد اصول اسلام، یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ وَإِن زَاعَ، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر چھوڑ دی جائے، جس سے روگردانی کی جائے، جس کو نہ مانا جائے، تو آخر میں کہہ رہے ہیں کہ فقد غوا، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ان الاسلام ان العقائد کلها اصول الاسلام، تو
عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید کا ہے. تو کہا جا رہا ہے دیکھیے لقمان حکیم اپنے بچے کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اور عقیدہ توحید کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ، کائنات کے خالق سے تعارف کرواؤ، رب کون ہے، کریٹر کون ہے، آپ کو پالنے والا کون ہے، کائنات کو چلانے والا کون ہے، سورج چاند کا رب کون ہے، زمین کا رب کون ہے. اور یہ سارا کچھ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بنیادی فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنے رب کی توحید کو بیان بھی کرنا ہے. تو یہ ایک اس واقعے سے ہمیں یہ ملا کہ. اور دوسری بات ہے کہ شرک بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت، اختیار، حقوق اور خدائی میں شریک ماننا. تو اس سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عبادت کا اصل حقدار صرف اللہ ہے، اور کسی اور کو اس کی برابر ٹھہرانا یہ اس کے حق میں دراصل زیادتی ہے. اور ہر انسان کو اپنی جان پر بھی کیا ہے جی، یعنی ہر انسان کی اپنی جان پر بھی ظلم ہے نا، کہ وہ اپنی نجات کے راستے کو خود تباہ کر رہا ہے. اللہ اس کا نجات کا راستہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے. تو اس طرح ایک انسان کی اپنی جان پر بھی ظلم ہے، تو اس لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرنا ہے، تو اس لیے تو یہ ظلم ہے. تو اس لیے حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تاکید کی، توحید اور توحید کی بات کی. اور پھر لقمان حکیم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. یعنی وہ خود بھی کامل تھے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرتے تھے، اور ایک کامل انسان وہی ہے جو خود بھی صحیح راستے پر ہو اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا. تو اس آیت سے ہمیں ایک بات تو یہ ملی، پیغام ملا نا، کہ نصیحت کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. نصیحت اور تعلیم اور تربیت کی ابتدا اپنے گھر سے ہو. انسان پہلے اپنی بیوی، بچوں اور قریبی لوگوں کی اصلاح کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کرے. اپنے بچوں پہ زیادہ توجہ دیں. اور سب سے پہلے اصلاح جو ہے وہ عقیدے کی ہونی چاہیے. یعنی اولاد کو سب سے پہلے توحید اور ایمان اور شرک سے بچنے کی تعلیم دے دینی چاہیے سب سے پہلے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم جو آپ بچوں کو دیتے تو محبت سے دی جائے. کیسے دی جائے جی؟ وہ محبت سے دی جائے. یہ بنیادی پوائنٹ ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں حضرت لقمان کا جو لہجہ ہے وہ سخت لہجہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور اے میرے پیارے بیٹے. تو یہ انداز بتاتا ہے کہ نصیحت میں نرمی اور شفقت ضروری ہے. ہاں؟ اور ہمیں ہمیشہ سختی آتی ہے. ہم بچوں کو بار بار جب روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ اکتا بھی جاتے ہیں ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، کہاں پہ آ کے پھنس گیا. تو اس لیے بنیادی پیغام اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اصولی طور پر ہم نے نصیحت جو ہے وہ کرنی ہے، وہ انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ کرنی ہے. اور اسی طرح پھر والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی کہ آپ جو ہے اپنے والدین کی تابعداری کرے، والدین کے حقوق کا پاس رکھے، خیال رکھے، والدین کا شکر ادا کرے. لیکن یہاں پر ایک باڑ لگا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ شرک پر مجبور کریں گے تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں مانی. اب دنیا کے جتنے بھی بلائی کام ہو سکتے ہیں اس میں آپ ان کی بات مانیں اور ان کی خدمت کریں. لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں تو پھر بات نہیں مانی جائے گی. یہ اصول ہے. یہ اور کل بھی ہم نے شاید اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ پیرنٹس کی بات تو مانیں گے، لیکن ان کی اطاعت کس چیز میں نہیں کی جائے گی؟ منکر میں اور بغاوت میں، سرکشی میں، کفر میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ صرف والدین نہیں بلکہ ایک اصول تھا. امیر کی اطاعت کی، لیڈر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی جب وہ اللہ رسول کی بات کے خلاف ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ٹھیک ہے. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے اس میں آج کل کے لیے یہ بات ہے کہ جنریشن جو گیپ ہیں یا نظریاتی اختلافات ہیں ہمارے، اس کے باوجود والدین کی خدمت اور احترام یہ فرض ہیں. یہ جنزی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آج کل کی جنزی جو ہیں بڑے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو ان کو نظریاتی اختلافات ہو سکتا ہے، جنریشن گیپ ہو سکتی ہے، لیکن والدین کا احترام ضروری ہے اور خدمت فرض ہے. ٹھیک ہے. اور ایک طرح سے میں نے آپ کو ایک وقت میں سمجھایا تھا کہ نا، یہ جو انسانوں کی منڈی لگائی گئی ہے نا، اور مختلف نام سے انسانوں کو مارکیٹ میں بھیجا جا رہا ہے، تو اس میں ہمیں اس طرح یقین بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایم ہی جو ہے وہ اختراع. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا. انسان ایک ہی ہے. انسان کا ایک ہی دل ہے، ایک ہی فکر ہے. انسان کے اندرونی دنیا ایک ہے. اس طرح کے زیادہ انسان ہوتے تو قرآن کریم میں اللہ اس کا ذکر قرآن میں اللہ ذکر کر چکا ہوتا. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز میں زیادہ نہ جائیں. اس کی وجہ سے بھی ہم ایک طرح سے نا، ہم کہتے ہیں ہم کوئی اور مخلوق آ گئے ہیں آسمان سے. ہماری تو یہ یادات بتا رہے ہیں کہ جنزی یہ کرے گا، جنزی یہ کرے گا، تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہم یہی ہیں. تو بار بار ایک چیز جب آپ کو سنائی جاتی ہیں تو انسان اسی طرح پھر بن جاتا ہے.
لیکن یہ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے اور والدین کی اطاعت کی جائے، اور نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا. آگے جو ہے وہ سماجی آداب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں سے جب آپ بات کرو تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو. یہ بنیادی پیغام ہے، اور اس پہ شاید ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے. ایسا ہی ہے. یعنی اس میں آگے ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار نہ پھیر، زمین میں اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بنیادی بات کیا کی جا رہی ہے؟ یعنی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب لوگوں سے بات کرو تو غرور میں آ کر منہ نہ پھیرنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی رخسار ٹیڑھا نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر لینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، غرور کے ساتھ نظر انداز کرنا. یہی انسان جو ہے وہ بار بار یہ رویہ اپنائے تو سامنے والا خود کو کمتر محسوس کرتا ہے. اور اکڑ سے چلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غرور کے ساتھ چلنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کم سمجھنا. اور یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تکبر کی علامتیں. اور اللہ رب العالمین کو یہ بالکل پسند نہیں. اللہ رب العالمین کو یہ بالکل پسند نہیں. اسی طرح فخر اور تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا نا کہ فخر جو ہے نا وہ اپنے اندرونی کمالات، یعنی علم، خوبصورتی، نسب وغیرہ پر گمنڈ کرنا. میرے پاس تو نالج ہے، میں زیادہ جانتی ہوں جی. ہاں، دو الفاظ اللہ نے زیادہ کیا سکھا دیے تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میں تو اس سے بھی زیادہ جانتی ہوں. ہاں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ جانتی ہوں. تو پھر جس سے سیکھا جاتا ہے اس کی بھی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی بھی قدر نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ فخر آ جاتا ہے. اور تکبر کا مطلب یہ کہ بیرونی چیزیں، یعنی مال، طاقت، عہدہ، اس پر اکڑ کرنا. میرے پاس تو مال زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم جس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے پاس کیا ہے. ہاں؟ تو ہمیں پھر اپنے مال اور ان کی وجہ سے نا اس پر بھی اکڑ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ اپنی خوبی پر غرور کرو، نہ اپنی دولت یا مقام پر غرور کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. وہ جب چاہیں آپ سے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ہر انسان کے ساتھ نہ کہا جا رہا ہے کہ عزت سے پیش آ جاؤ، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. گفتگو میں نرمی اور عاجزی اختیار کرو، اور ایسا انداز اپناؤ کہ سامنے والا خوش ہو جائے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. اور چھال ڈال میں جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے. چلنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں سادگی اور انکساری ظاہر کرو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ یہ تھا نا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا انداز یہ تھا کہ ہر شخص سے وہ محبت سے ملتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، امیر اور غریب سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے. اور یہی وہ اخلاق ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے. یعنی یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکبر سے بچو، عاجزی اختیار کرو، لوگوں کو عزت دو، اور اپنے رویے کو نرم اور خوبصورت بناؤ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو نرم دل، عاجز اور خوش اخلاق ہیں. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہے، تو لہٰذا ایسے بن جاؤ. اور پھر کہا گیا اپنے آواز کو پس رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ذرا چلاؤ نہیں، جب بات کرو تو آپ کی بات آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ہیں؟ احترام سے بات کرو، عزت سے بات کرو. جب کس سے بات کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ ہم پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سامنے کون ہے، کون آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کو کیسے جواب دینا ہے، کیسے ریپلائی کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ضرور نہیں کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسا ریپلائی کر رہے ہیں اور ہر ایک کو ایک جیسا پیغام دے رہے ہیں. نہیں، سامنے والا کون ہے یہ ذہن میں رہے، اس طرح بات کریں. محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے، سامنے والا کون ہے، کیا اس کے سامنے مجھے آواز اونچی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یعنی کچھ اتنی مورالٹی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا کہ میرے اندر یہ فرق تو ہو کہ میں چھوٹوں سے کیسے بات کروں، بڑے سے کیسے بات کروں. تو یہ تو مجھے پتا ہو نا کہ بچوں کے سامنے میری آواز کیسے ہونی چاہیے، بڑوں کے سامنے میری آواز کون سی ہونی چاہیے. تو یہ جو ہر وقت آپ کی آواز اونچی ہوتی ہے، چلانا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ نے اس نے منع کیا کہ یہ چلانے والی ہے نا، یہ تو گدوں والی آواز ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو آپ گدوں کی طرح چیخیں چلائیں مت، بلکہ آرام سے بات کریں. تو یہ ایک طرح سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بہت اہم چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بتائی. اور یہ
لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ زندگی ایسے گزارنی۔ آگے ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ میں دراصل انسان کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے جناب علی کہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات بنائی اور بہت اچھی بنائی ہے، لیکن اس میں سے پھر انسان کا تذکرہ کیا، یعنی ہر چیز بہترین بنائی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز میں حکمت ہے، انسان کا جسم، نظام، عقل، یہ سب کامل ترتیب سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ خالق جو ہیں وہ کامل ہیں، تبھی تو ساری چیزیں کامل ہیں۔ اور انسان کی حقیقت بتائی گئی کہ ابتدا مٹی سے ہوئی، آگے ایک معمولی سا نطفہ تھا، یعنی انسان کو اپنی اصل نہیں بولنی چاہیے۔ جب بھی آپ کے اندر تکبر آ جائے نا، غرور آ جائے، تو فوری طور پر آپ سوچیں کہ میں کس چیز سے بنا ہوں جی؟ ایک گندے نطفے سے، ہے؟ تو انسان جب سوچتا ہے، پھر اپنی پیدائش کے طریقے پر غور کرے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، تو اس پہ غور کریں گے تو تکبر و غرور ختم ہوگا۔ پھر انسان صرف جسم نہیں ہے، بلکہ اسے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے روح عطا کی ہے، تو یہی چیز انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ پھر اللہ نے 3 بڑی صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ میں نے کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، اور دل عقل یعنی سمجھنے کے لیے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں کیوں دی کہ اللہ کو پہچانو، حق کو قبول کرو۔ تو سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی نعمتیں بے شمار ہیں، شکر بہت کم ہے۔ تو اپنی حقیقت یاد رکھو، تم مٹی اور نطفے سے بنے ہو، تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، آنکھ حلال دیکھنے کے لیے، کان حق سننے کے لیے، دل حق سمجھنے کے لیے میں نے دیے ہیں، تو شکر گزار بنو۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت ہمیں 3 بڑی حقیقتیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کامل اور بہترین ہے، یعنی اللہ کی تخلیق کامل ہے اور بہترین ہے۔ انسان کی اصل عاجزی جو ہے وہ انسان کی اصل ہے، اور انسان کی اصل عاجزی کی طرف بلاتی ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے، نعمتوں کی قدر کرنے اور حقیقی طور پر شکر گزار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی اس کے بعد اگلی سلائیڈ کے اندر مومن کی معراج کا تذکرہ ہے، اور یہ پیچھے ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ رب سے خوف رکھتے ہیں اور امید سے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو دیر تک اللہ کی عبادات کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ مومن کی ایک وصف ہے کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، اور آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں نا کہ آج ہم اسکرینوں کے سامنے جاگتے رہتے ہیں۔ قرآن ہمیں سجدے اور خلوت کے لیے جاگنے کی دعوت دیتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جاگو، جو اسکرین ہے اس کے سامنے نہ جاگو۔ تو لہٰذا اسکرین کا ٹائم کم کیا جائے، رب کے لیے ٹائم زیادہ دیا جائے، خلوت میں اللہ کے سامنے گفتگو کی جائے، اور خلوت میں اللہ سے ایک تعلق بنایا جائے، کیونکہ خلوت کے ساتھ جب آپ عبادت کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تو یہ روحانی سکون کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ مومن اور مجرم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں، بالکل مومن اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن تو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری تسلیم خم کر چکا ہے، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں سرنڈر کر چکا ہوں، میں من وان آپ کے احکامات پر چلوں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کروں گا۔ ہم آمنا وصدقنا یا سمعنا واطعنا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیکھ لیا، سن لیا، ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے۔ لیکن مجرم کیا ہے؟ مجرم نافرمان ہے، مجرم جو ہیں وہ سرکش ہیں، وہ باغی ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، وہ جو دل میں آیا وہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رب کیا حکم دیتا ہے، اس کا اپنے رب اور اللہ سے کوئی تعلق اور کوئی لنک نہیں ہے۔ تو اس لیے مجرم اور مومن تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قیامت کے دن کے لیے نا ری ٹیک کا آپشن نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ری ٹیک کا آپشن تو ہے نا، کہ دوبارہ جی چلے جی ایک دفعہ میں فیل ہو گئی تو دوبارہ چانس ہے، ہاں میں نے اچھا نہیں کیا تو دوبارہ کر لوں گی، اچھا جی اس دفعہ میرے نمبر کم آئے تو اگلی دفعہ میں ہوم ورک کروں گی ٹھیک ٹھاک، ہاں زیادہ وقت دوں گی تو میں اچھے نمبر لے آؤں گی۔ تو یہ ری ٹیک ہے، دنیا میں تو یہ آپشن موجود ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ آپشن نہیں ہے، یعنی واپسی کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ کوئی کھلا نہیں ہے۔ پھر
آپ واپسی نہیں آ سکتے. آپ قیامت کے دن کہیں گے توبہ توبہ الہ العالمین، بس بس ایک دفعہ پھر بھیج دینا، پھر جا کے ٹھیک ٹھاک نماز بھی پڑھوں گی، قرآن بھی پڑھوں گی، ذکر بھی کروں گی، آپ کی ہر بات کو مانوں گی. تو اللہ کہے گا نو، اب ری ٹیک نہیں ہے، اب دوبارہ نہیں جا سکتے، اب توبے کا دروازہ بند ہے، اب واپسی ناممکن ہے. اب یہ جو دنیا کا موقع ہے یہ میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اسی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور جنت کا حقدار بنانا ہے. تو اس لیے مومن اور مجرم یہ تو برابر نہیں ہو سکتے. آگے سورۃ الاحزاب کا تذکرہ ہے. سورہ الاحزاب یہ اصل میں غزوہ خندق کے موقع پر یہ نازل ہوئی، مدنی دور تھا. اور غزوہ خندق دراصل یہ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ جنگ ہے نا جس میں مدینہ کے تمام مخالفین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع ہو گئے تھے. یعنی تمام کفر متحد ہو گیا تھا، منافق اور اہل کتاب اور مشرکین سب جمع ہو گئے تھے. کس کے خلاف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور تحریک اسلامی کے خلاف سب متحد ہو گئے تھے. اور یہ بہت سخت ترین حالت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حالات بہت خراب تھے، شدید قسم کے تھے، کیونکہ عرب کے تمام قبائل جو مدینہ پر ٹوٹ پڑے تھے. اور ایک عجیب تذکرہ تھا، عجیب سی صورتحال تھی. اور ایک طرح سے یہ مومنین کی ایمان کا امتحان بھی تھا. پھر اللہ رب العالمین نے مدد کی. غزوہ خندق میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فتح دی. ایک تو یہ کہ جب پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے تو اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کا یہ مشورہ مان لیا کہ خندق کھود دیتے ہیں. تو خندق سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کراس نہیں کر سکے. جب انہوں نے کراس بھی کیا تو پھر اللہ نے ہواؤں سے اور اندھے لشکروں کے ذریعے سے کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب کروائی. تو یہ بھی ایک بہت تاریخی غزہ ہے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، غزوہ احزاب. اور اس کے اندر کچھ معاشرتی اصول بھی بیان کیے گئے. یعنی ایک تو اس میں جو منہ بولے بیٹے کا کنسپٹ ہے نا، اس کو ختم کیا گیا کہ عرب کے اندر یہ کنسپٹ موجود تھا. وہ کیا تھا جناب علی کہ جب بھی کسی کو بیٹا کہا جاتا تھا تو وہ بیٹا ہی ہوتا تھا. مثال کے طور پہ آیت نمبر 4 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منکم امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہہم واللہ یقول الحق ویہدی السبیل. اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے. اس نے تمہاری ان بیوی کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسے کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور اللہ رب العالمین حق فرماتا ہے، وہی ارادہ رکھتا ہے. یعنی اس آیت کے اندر دو تین چیزیں ہیں نا جو ہم سیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ کی طرف سے رجوع اور سے انحراف یہ جمع نہیں ہو سکتے. کفر اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور ایک یہ مراد بھی ہے کہ ظاہری دو دل مراد ہو، یعنی ایک انسان کے اندر دو ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ مختلف معانی ہیں. پھر یہاں بات ہے کہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن، اور اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا جنہیں تم ماں جیسے کہتے. یہاں پہ جو ہے زہار کی طرف بات ہے. زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا، وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے تھے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے. اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک ٹھہراتے تھے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹی کی بیوی کی طرح حرام ہو جاتی تھی. تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دی، زہار کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں گے یار آپ تو بالکل نا میری ماں جیسی ہے، ہاں؟ آپ کی یہ شکل میری ماں جیسی ہے، یا کہیں کہ آپ تو میرے لیے میری ماں جیسی معزز ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ کے اس کو زہار کہتے ہیں کہ اپنی بہن کو آپ نے کہہ دیا، یعنی سوری اپنی بیوی کو بہن جیسا کہہ دیا، خالہ جیسا، پول، یعنی جو آپ کے حرمت والے رشتے ہیں اس میں سے کسی کا بھی کہہ دیا تو یہ زہار ہو گیا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب ماں جیسے کہہ دیا تو اس سے وہ تمہاری حقیقی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی میری حقیقی ماں بن گئی. تو قرآن نے اس کی تردید کی کہ نہیں، آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو،
تو اس سے وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں بنے گی، اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنیں گے. جس طرح رضا منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں نا، آج ہم بھی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے رہے. تو بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے، وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے. لہٰذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دینا اور نہ منہ بولے بیٹے کو پالنے والے کا بیٹا ٹھہراؤ. یہ یعنی اصول یہاں پہ بیان کیا گیا ظاہری طور پر. ٹھیک ہے، یعنی زہار کے معنی یہ ہے نا کہ شوہر اپنی بیوی یا اس کی کسی جز کو، جیسے نصف ہوتا ہے یا تیسرے حصے کو، یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس عورت سے تشبیہ دینا جو اس سے پہلے سے حرام ہو. ماں سے تشبیہ دینا، بہن سے دینا، یا تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کے پشت کی مثل ہے، فلاں فلاں. تو یہ زہار ہے. اب زہار کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو طلاق نہیں ہو جائے گی، بیوی حرام بھی نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ کفارہ لازم ہو جائے گا. کفارہ لازمی ہو جائے گا کہ بیوی سے آپ قربت نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کفارہ نہیں دے. کیونکہ آپ نے یہ جو کہہ دیا نا کہ تم میری ماں جیسے ہو یا بہن جیسی ہو، یا اس سے آپ دونوں کا ملاپ بند ہو جائے گا. طلاق اور باقی چیزیں نہیں ہوگی. اس بات کو یاد رکھیں. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے، جب اس طرح کی بات کرتے تو پھر سمجھتے کہ یہ طلاق ہو گئی، اب تو یہ میری ماں ہے. تو اللہ نے اس کی تردید کی اس صورت کے اندر کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کفارہ دو، اور کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اب آپ کی بیوی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ تو ایک غلام آزاد کریں، اور اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھیں. لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی روزہ ٹوٹے تو پھر دوبارہ سے آغاز ہوگا. اور جو بوڑھا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے. یہ اس کا کفارہ ہے زہار کا. تو زہار کا کفارہ ادا کر کے پھر آپ میاں بیوی بن سکتے. تو یہاں پہ بنیادی پوائنٹ ہمیں 2 معاشرتی اصلاحات بتائے گئے کہ منہ بولے بیٹے اصل میں حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زہار کا حکم دیا گیا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. کہہ دیا طلاق نہیں ہوتی، نکاح ختم نہیں ہوتا. پارا دو اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے. تو سبق کیا ہے کہ جذبات پر شریعت کو مقدم رکھے، خونی رشتوں اور حدود اللہ کا احترام نہیں ضروری ہے. آگے جو ہے وہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ، اور پھر امہات المومنین کا تذکرہ کہ معاشرے کے اندر ان کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اور ایک مسلمان کے سامنے ان کا کیا ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. یعنی یہ نبی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اس آیت کے اندر نا 3 قسم کی باتیں ہوئی، 3 حقیقتیں بیان. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حیثیت کیا ہے، ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے، اور رشتہ داری کے حقوق. تو پہلی بات کیا ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حق رکھنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہماری اپنی خواہش سے زیادہ اہم ہے. اگر ہماری مرضی اور نبی کی تعلیم میں ٹکراؤ کبھی آ گیا نا تو ہمیں اپنی خواہش کو چھوڑنا ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مریض کو، جو ماہر ہوتا ہے نا وہ مریض کو ایسی دوا دیتا ہے جو کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ مند ہوتی ہے. تو مریض اگر اپنی خواہش پر چلے گا تو نقصان ہوگا، لیکن ڈاکٹر کی بات مانے گا تو شفا ملے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جس میں نجات ہے، چاہے وہ ہمیں مشکل کیوں نہ لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم دینے والے نہیں تھے بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی تھے، سب سے زیادہ مہربان بھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسان ہلاکت میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر تم خود اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی پابندی دراصل ہماری حفاظت ہے، گناہ کی طرف جانا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنے جانوں سے زیادہ عزیز ہے، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، یعنی ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کے لیے قربان کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ازواج مطہرات کا مقام، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ان کا بے حد احترام کرنا چاہیے، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ان کی عزت جو ہے وہ ان کی عزت اور حرمت جو ہے یہ بالکل ماں کی طرح ہونی چاہیے اور ماں کی طرح ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی ماں کی طرح وراثت میں شامل نہیں ہے، ان سے پردہ بھی کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے اور کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ پیغام نکلتا ہے کہ دین ہمیں نا شخصیات کا ادب سکھاتا ہے، یعنی بڑے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، آپ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کی عزت ہونی چاہیے، آپ سے بڑے جو ہیں اس کی عزت ہونی چاہیے، ادب ہونی چاہیے۔ امہات المومنین کے ادب کا مقام، تو اس سے یہ ایک پیغام بھی نکلتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، خاص طور پر وراثت میں۔ پہلے مہاجرین اور انصار بھائی بھائی تھے اور ایک دوسرے کے وارث بنے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ وراثت صرف خونی رشتہ داروں کو ملے گی۔ البتہ دوستوں کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے، وصیت کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو نوازا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اس پوری آیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلنا ہی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمارے خیرخواہ ہیں، اس لیے ہمیں ان سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور ازواج مطہرات اور دین کی مقدس ہستیوں کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، احترام کرنا چاہیے۔ اور اسلام ایک مکمل نظامی زندگی ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو ایک نظام دیتا ہے، خاندانی نظام، وراثت کا نظام، معاشرتی تعلقات کا نظام، سب واضح طور پر اسلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ ماننا چاہیے۔ اور ابھی آیات کے اندر، پھر اسی آیت سے نچلے آیت کے اندر یہ بنیادی پیغام دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اور پوری زندگی وہ دراصل مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں پیغام کیا دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ نمونہ ہے۔ یعنی جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور یہ پیروی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر حال میں، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ آیت تو خاص طور پر ایک مشکل وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو غزوہ خندق میں شدید آزمائش کا سامنا تھا۔ کفار عرب بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس نہ وقت تھا نہ مکمل وسائل تھے، کھانے کی شدید قلت تھی، کئی دن فاقے ہوتے تھے، مدینہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، منافقین حوصلہ توڑ رہے تھے۔ ایسے خطرناک حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں شریک ہوئے، چٹانیں توڑے، مٹی اٹھائی، صحابہ کے ساتھ فاقہ برداشت کیا۔ صحابہ ایک پتھر باندھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھتے تھے پیٹ پر، شدید سردی میں میدان جنگ میں موجود رہے، دشمن کی طاقت دے کر گھبرائے نہیں، صحابہ کا حوصلہ بڑھاتے رہے، بنو قریظہ کی غداری بھی اس پر بھی پریشان نہ ہوئے، ثابت قدمی، صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا، آخر کار اللہ کی مدد سے دشمن کو شکست ہوئی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، لیکن پیروی وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ سے امید ہو، قیامت کا یقین ہو۔ تو یہ آیت اگرچہ خاص موقع یعنی غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم بہت عام ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے، سوائے ان امور کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، مخصوص تھے۔ باقی اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر طبقے اور ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے، یعنی فقراء کے لیے بھی نمونہ ہے، کیونکہ گھر میں مہینوں آگ نہ جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے تھے اللہ کے رسول، تو فقراء اس سے
رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی پوری لائف نمونہ اور مثال اور ماڈل ہے کہ فتح مکے کے دن اللہ کے رسول حکمران تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دشمنوں کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی ملامتی نہیں ہے، آج آپ کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو حکمران جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مالداروں کے لیے، ایلیٹ کلاس، اپر کلاس کے اور اپر مڈل کلاس کے لیے اللہ رب العالمین کی سیرت سے مکمل جو ہے، اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بھرپور اللہ کے راستے میں مال دیتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ اور رمضان کے بارے میں تو یہ ہے، چونکہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول زیادہ سخی ہوتے تھے، زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو رمضان میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، افطاری میں ٹھیک ٹھاک اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کھلائے، لوگوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے، اچھی چیزیں جو ہیں وہ کھلائے۔ رمضان میں جتنا زیادہ آپ سخاوت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اجر بھی تو ملتا ہے اور 70 گنا ہی ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو رمضان میں ٹھیک ٹھاک اس کو استعمال کرے، صدقہ بھی دے اور خود بھی کھائے اور بچوں کو بھی کھلائے۔ تو اللہ کے رسول مالداروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اور غریب زندگی میں بھی اللہ کے رسول کی پوری زندگی رول ماڈل ہے نا، کہ اللہ کے رسول کے ازواج تھے، اولاد بھی تھے، گھر میں مہمان بھی آتے تھے، تو سب کے ساتھ اللہ کے رسول کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا، یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح بہادروں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ جنگ حنین کو دیکھیں، جہاں اللہ کے رسول ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل انسان تھے، کبھی کسی کو برا نہ کہا، کبھی اللہ کے رسول نے کسی کو مارا نہیں ہے۔ تو ان پوری آیات کا خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات۔ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، نہیں، ہر چیز میں سنت کو اپنانا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سیرت اٹھاتے ہیں ذکر و اذکار میں، یا مثال کے طور پہ شادی میں، غمی میں، تلاوت میں، اور ان چیزوں میں اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جب کاروبار کی بات آتی ہے، معیشت کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے، معاشرت کی بات آتی ہے، پھر ریاست اور سیاست کی بات آتی ہے، تو پھر ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو ماڈل نہیں مانتے۔ اب دیکھیے اللہ کے بندو، اللہ کا سب سے بڑا کرم تو میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو رول ماڈل ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جو دنیا میں آ کے اس کی پوری زندگی اپنی امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا تو رول ماڈل بن گئے۔ یعنی انسانی زندگی کے 6 بنیادی دائرے ہیں نا، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، اور اسی طرح ریاست اور سیاست ہے۔ یہ 6 انگلز ہیں، 6 دائرے ہیں انسانی زندگی کے۔ تو ان 6 دائروں میں پریکٹیکل کر کے دکھایا اللہ کے رسول نے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو اب ریاست اور سیاست کا کام بھی اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ مدینہ کے اندر ریاست، مدینہ کا قیام ماحول میں لایا نہیں لایا؟ جہاد کیا نہیں کیا؟ ہاں؟ تو جب ریاست میں اللہ کے رسول حکمران بنے، حکمرانی کی ہے، تو ہم حکمرانی پھر اللہ کے رسول کو کیوں رول ماڈل نہیں بناتے؟ پھر کیوں ہم سوشلزم اور لبرلزم اور کیپٹلزم اور پتہ نہیں کون کون سے ازم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر کیوں ہم غیر اسلامی لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو کے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے کیوں؟ ہاں؟ اس نبی کی بات ادھر کیوں نہیں مانتے جس نبی کے لیے آپ عبادت بھی کرتے ہیں، جس نبی کے کہنے پر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جس نبی کے کہنے پر آپ زندگی گزارتے ہیں؟ تو اس نبی کے کہنے پر وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ریاست اور سیاست اور معاملات اور کاروبار اور تجارت میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے، تو ہم دراصل یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سیاست اور معاملات اور حکومت چلانے کا کیا پتا تھا، وہ تو جانتے نہیں تھے، اس کو تو تجارت اور کاروبار کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہم ان چیزوں میں اس کی پیروی نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اصل میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھے تجار تھے، معاملات ہم سے زیادہ جانتے تھے، سیاست ہم سے زیادہ جانتے تھے، ریاست کو چلانے کا طریقہ سب سے اچھا وہ جانتے تھے، اس نے کیا ہے۔ تو لہذا پوری کی پوری اللہ کے رسول کی زندگی کو ماڈل اور نمونہ بنانا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ آخری اس میں بنیادی پیغام تھا۔ تو یہ جو پوری صورت ہے، اس کا خلاصہ، پورا پارا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دراصل آج کے اس پورے سیکشن میں یہ سیکھا۔ آغاز ہم نے یہ کیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
और इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये जो नमाज है, एक तो हम तिलावत करेंगे, तिलावत हम अरबी में करेंगे, पश्तो में, उर्दू में, फारसी में तिलावत नहीं करेंगे, उसको तजवीज़ सीखेंगे। दूसरी बात हमने ये सीखी कि नमाज जो है ना, ये नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बुराई के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो हम अपनी नमाज को ऐसी बनाएंगे कि हम नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद हम बुराइयों को तर्क कर दें। ठीक है। और फिर ये बात हमने सीखी कि हालात जैसे भी हो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। और फिर जो है लुक़मान हकीम का अपने बच्चे को नसीहत, उसमें से हमने ये बात समझी। काफ़ी नसीहतें हैं जिसमें हमने कई पे गुफ्तगू भी की, लेकिन पहली बात हमने उसमें ये सीखी ना कि अपने बच्चे को घर के अंदर जो तरबियत का आगाज है वो तौहीद से होना चाहिए कि अल्लाह इस कायनात में एक है, वो आपका भी क्रिएटर है, मेरा भी है, उस पूरी कायनात का भी क्रिएटर है। उस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह हकीम लुक़मान ने अपने बच्चे को तौहीद का दर्स दिया। फिर जो है कहा कि शिर्क नहीं करना और शिर्क बड़ा गुनाह है। और फिर दूसरा काम क्या सिखाया कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, वालिदैन की बात मानो, वालिदैन का एहतराम करो। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि पहले औलाद को तौहीद सिखाए, फिर पेरेंट्स की बात करें। फिर माशरती उसूल में जो उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की कि चाल डाल में आजिज़ी रखो, गुफ्तगू में नरमी रखो, अकड़ कर ना चलो। हाँ। और ये बुनियादी पैगाम था, इससे हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए कि हम चाल डाल में आजिज़ी रखें और गुफ्तगू गुफ्तगू नरम रखें। फिर ये है कि मुमिनीन का तरीका ये होता है कि वो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तहज्जुद करते हैं और उसके लिए वक्त निकालते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। इस पे गुफ्तगू की। फिर आगे ग़ज़वे अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक की बात थी। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसहुम व अहलिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, नबी जो है वो सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं मोमिनीन के लिए। यानी इंसान को अपने जिस्म से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा मुकाम किसका होना चाहिए? नबी का होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल की हर बात को मानना चाहिए। फिर अज़वाज मुतहरात की बात आई कि उनकी इज़्ज़त और तकरीम करेंगे, वो आपके माएँ हैं और उनका मुकाम माशरे में यही है। और फिर आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को आपने अमली नमूना बनाना है, इसका तज़किरा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो एक लिहाज से आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अल्लाह आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आगे दूसरे निशिस्त की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम इसी पारे के अंदर क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने, कुरानी अवामिर व नवाही। अच्छा जी, पारा नंबर 21। उतलु मा उहिया इलैक, पारा नंबर 21। ये आपको शो हो रहा है पारा पारा। हम इसमें देखते हैं कि कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। उतलु मा उहिया इलैक। अब इसमें पहली बात ये हो रही है कि नमाज कायम करो, यानी नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, तो नमाज कायम करो, ये हुक्म है। और फिर कहते हैं अहले किताब से बहस मत करो मगर उम्दा तरीके से।
اہل کتاب سے پہلے تو بیس مت کرو، جب کرتے ہو تو اچھے انداز میں، اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی۔ اور ہماری آیات کا انکار مت کرو۔ انکار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، ایک یہ ہے کہ مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو عملی انکار آپ کو کہا جا رہا ہے، عملی انکار مت کرو۔ باطل کو مت مانو، اللہ سے کفر مت کرو، صبر کرو اور اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ یعنی ابھی اگر کسی مشکل میں آپ پھنسی ہوئی ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ کہہ رہے صبر کرو اور میرے پر بھروسہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ باطل کو مت مانو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی نہ کرو۔ جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو لگتا ہے نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے جناب علی، ہر چیز موجود ہوتی ہے، تھوڑا سا تھوڑی مشکل آتی ہے نا، میرے پاس کیا ہے، میرا تو ہر چیز خراب ہو رہا ہے، ہر چیز یہ ہو رہی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا نا، چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن اپنے سے کمتر کو دیکھتے نہیں ہم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں باطل کو مت مانو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری مت کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، اور تیسرے پہر اور جب تم ظہر کا وقت ہو، یعنی صبح و شام نماز، اور تیسرے پہر کا مطلب عصر، اور ظہر کا وقت ظہر، یعنی یہ ساری نمازیں پڑھو۔ ازدواجی زندگی کو پرسکون بناؤ۔ اب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، ڈیٹیل ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کو اپنے شوہر کی تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے ذہنی سکون بنے، ٹینشن نہ دے، اس کی بتائے ہوئے اصولوں کا خیال رکھے۔ شوہر کو اسی طرح اپنی بیوی کی تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ تو گھر کے اندر جب تک سکون نہیں ہوگا نا، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ سکون صرف جنسی سکون نہیں ہے بلکہ ذہنی سکون بھی ہے، میں نے تفصیل سے ادھر بات کی۔ رات کو سو اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف، دین کی سمت جو ہے وہ جما دو۔ ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا اپنا دین جو ہے وہ الگ الگ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے احسان کی ناشکری کرنے کی غرض سے شرک مت کرو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دو، اور مال میں اضافہ بذریعہ زکوٰۃ کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال میں ترقی ہو، مجھے بونس ملے، تو اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، تو آپ کا مال زیادہ ہوگا اور آپ کو ایک دن یہ مال زیادہ واپس کر کے لوٹایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، ہماری آیات پر ایمان لاؤ اور سری تسلیم خم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور آخرت پر یقین رکھو۔ جب ہماری آیات سنائی جائیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ نہ پھیر لو گویا کہ تم نے انہیں سنائی نہیں۔ یعنی قرآن کریم کی آیات جب بھی سنائی دیتی ہے نا، تو ایسا نہ کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے، گھمنڈ نہ دکھاؤ، بلکہ عاجزی اختیار کرو اور اللہ رب العالمین کی آیات پر عمل کرو، شکر کرو کہ یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ کفر نہ کرو، حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم کفر کریں گے نا، کفر عملی، تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ ساری دنیا میں 7 ارب لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائے تو اللہ کی حاکمیت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس لیے اپنا بلا ہے آپ کا، شکر کریں گے تو اپنا بلا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے، تو کفر کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اور اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خوب کوشش کرو، اور میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرو کہ نماز قائم کرے، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کرے، اور مصیبت میں پڑے تو اس پہ صبر کرے۔ یہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور یہ سورۃ لقمان کی نصیحتیں۔ اور پھر لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، اللہ کسی پسند شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ نصیحتیں ہیں۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اور اپنی آواز ذرا پست رکھو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اور عمل نیک بنو، یعنی اپنی زندگی کا مکمل رخ اللہ کی طرف کرو، اور اللہ ہی برحق ہیں، اسے چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے مت پکارو، وہ سب باطل ہیں، اور اللہ رب العالمین پر صبر کرو اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر کے غداری نہ کرو، نہ شکر مت بنو، اور اپنے رب کے غضب سے ڈرو اور بچو، غضب سے بچو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ اور دنیا کی زندگی سے تم دھوکہ مت کھاؤ، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ یہ جو دنیا کی رنگا رنگی ہمیں دکھ رہی ہے، اور یہ جو شیطان نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ہر چیز کو میرے اور آپ کے لیے خوبصورت بنایا ہے، بچوں کو، بیوی کو، سونے کو، چاندی کو، پیسے کو، مراعات کو، عہدے کو، یہ جب ساری چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے کیا بنایا جی؟ ایک زینت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو قرآن کہنا ہے کہ اس سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ ساری چیزیں عارضی ہے، فانی ہیں۔ اور جب اللہ کی آیات سنو تو سجدے میں گر پڑو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور تکبر نہ کرو۔
رب کی خوف اور طمع کے ساتھ رب کو اپنے خوف اور طمع کے ساتھ پکارو اور اس کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرو، صبر کرو اور اللہ کی آیات پر یقین کرو، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی صرف توکل اللہ پر، یعنی غزوہ احزاب کے اندر یہی بنیادی بات ہے نا کہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور وہ اللہ پر لوگوں نے توکل کیا، مومنان نے، مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے، تو اللہ نے کامیابی دی۔ پھر آگے جو منہ بولے بیٹے ہیں اس کا ذکر ہے کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے اصلی بابوں کی نسبت پکارو، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے۔ عام مومنین مہاجرین کی بنسبت رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا زیادہ حقدار ٹھہراؤ۔ موت یا قتل سے مت بھاگو، یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ موت جو ہے وہ ہمیشہ ملتے رہے گی، آپ چاہیں جدھر بھی بھاگو۔ اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل مانو، اچھا نمونہ بناؤ۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو عملی نمونہ بناؤ اور مانو، پریکٹیکل ہر جگہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرو، اور یہ کہو کہ بالکل جی ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں تو لہٰذا اللہ کے رسول کی ہر بات کو ہم ہر وقت مانتے ہیں۔ یہ تھا آج کی کلاس اور آج کی نشست، جس میں ہم نے 12 نمبر 21 کا تفصیلی مطالعہ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا اور آپ سب کا شریک ہونا اللہ قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی مخلص دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔